اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کا اگر پورا میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایک لفظ کی ایک فکرے کی تکرار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب دونوں اطراف اپنے نقطہ نظر پر جمی ہوئی ہیں، لہٰذا آپ کو گیو ان کرنا پڑے گا، عمران احمد خان نیازی سے مذاکرات کرنا پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا۔ یہ لائن تھی جو کل پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز، پی ٹی آئی کے ٹی وی اینکرز، پی ٹی آئی کے تبصرہ نگار، پی ٹی آئی کے کالم نگاران کو فراہم کی گئی ان کی مرکزی قیادت کی طرف سے، اور پھر انہوں نے رات گئے تک 11 سے 12 بجے سیگمنٹ تک خوب اس کو رڑکا۔ پھر اس کے کلپس جو تھے وہ کاٹ کے اہتمام کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیے گئے، وائرل کیے گئے، اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر فوراً ایک پیج پہ آ گئے۔ یہ ان کی آرگنائزڈ سرگرمی تھی۔ آپ کہیں گے کیا وہ ان آرگنائزڈ سرگرمی بھی کرتے ہیں؟ یس، ہفتے کی صبح انہوں نے ان سے ایک ان آرگنائزڈ سرگرمی سرزد ہو گئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ جو تھی وہ بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے اوپر یوتھڑوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ویب سائٹ بیٹھ گئی، ویب سائٹ بیٹھ گئی، ویب سائٹ بیٹھ گئی، ان سے تو ویب سائٹ ہی نہیں چلتی تو یہ اور کیا کریں گے۔ ان یوتھڑوں کو پتہ نہیں ہونا تھا کہ ویب سائٹ چلانا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ وفاقی حکومت کا یا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے۔ اس ویب سائٹ کو چلانا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپنی ایکسکلوسیو ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ملازمین رکھے ہوئے ہیں جو ملازمین دن رات اس ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کرنے اور مینٹین کرنے کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہاں پہ نان پروفیشنل لوگ بھرتی کر لیے ہیں یا اپنے ہی اسٹینو یا ٹائپسٹ کو ترقی دے کے اس ویب سائٹ کا انچارج بنا دیا ہے تو اس میں قوم کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، حکومت کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن چونکہ غور نہیں کر رکھا تھا اور آرگنائز سرگرمی نہیں تھی تو جمیل فروقی سے لے کے ثاقب لاوے تک سارے پاس گئے کہ ویب سائٹ بند ہو گئی۔ تو ویب سائٹ بند ہو گئی تو جا کے چھکے ججاں کو دفتر دے باہر رولا پاؤ نا، ایتھے کی رولا پان رہے ہو؟ مطلب بھائی وہ جو 6 جج ہیں ان کو جا کے بتائیں نا کہ ویب سائٹ جو آپ کی ہر بات سنتے ہیں، بلکہ آپ کو ہر بات سناتے ہیں مبینہ طور پر، اب ان کے سامنے جا کے شور مچائیں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ بیٹھ گئی ہے۔ تو یہ ہے نان آرگنائزڈ ایکٹیویٹی۔ جب بھی یہ ال آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اسی طرح کے بلنڈر مارتے ہیں، اور ٹاپ ٹو لے کے باٹم تک۔ لیکن ان کی عمومی سرگرمیاں جس کو فرنٹ سے اپنا کی نائیں شہباز گل رانا صاحب لیڈ کر رہے، ڈاکٹر شہباز گل رانا صاحب لیڈ فرما رہے ہوتے ہیں، وہ آرگنائزڈ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اس میں آپ کو کہیں کہیں جبران الیاس کا رنگ بھی نظر آ جاتا ہے، اس میں آپ کو کہیں کہیں یہ جو ہیں شہین صاحبائی سے لے کے لندن کے باجے عادل راجے تک سارے آپ کو جب شیڈ نظر آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آرگنائزڈ سرگرمی چل رہی ہے۔ تو آرگنائزڈ سرگرمی یہ چلائی گئی کہ جناب کاشف عباسی سے لے کے عاصمہ چودھری تک مذاکرات تو پھر آپ کو کرنے پڑیں گے نا جی، یہ تو قوم کا اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا نقصان ہو رہا ہے بھائی؟ آئی ایم ایف کی کل رپورٹ آئی ہے بھائی، اور اس نے تمام معاشی اشاریوں کے بہتری کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اس نے کہا مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے، جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ بڑھ گئی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ گئی ہے۔ یہ تو سارے اچھے انڈیکیٹر ہوتے ہیں۔ تو معیشت تباہ کہاں ہو رہی ہے؟ معاشرہ نیچے کیسے جا رہا ہے؟ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کیسے ہو رہی ہے؟ گندم سستی ہو گئی ہے، تقریباً آدھی قیمت کے اوپر آ گئی ہے۔ تو حالات تو بہتر ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے جی دیکھیں اسی طرح پھر ملک کا نقصان ہوتا رہے گا۔ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ہاں ملک کا نقصان تو ہو رہا ہے،
ایک ویلا حرام خور جیل کے اندر بیٹھ کے دیسی گھیو پی رہا ہے اور دیسی ککڑ پال رہا ہے. یہ نقصان ہو رہا ہے ملک و قوم کا, اور مہینے کے 24 لاکھ روپیہ اس سے قومی خزانے سے مبلغ خرچ ہو رہا ہے, اور وہ مشٹنڈا وہاں پہ بیٹھے ایکسرسائز کر رہا ہے. تو یہ نقصان تو ہو رہا ہے, یہی نقصان ہو رہا ہے, اور کوئی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن اس دوران اس خبر کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا اس فکرے کو جمایا گیا. انہوں نے پچھلے دنوں 2 چھکے مارے ہیں اس کے اوپر نا. نواز شریف عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, یہ چھکا مارا انہوں نے, اور نواز شریف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں, یہ چھکا مارا. اور دونوں چھکے انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے مارے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح پاکستان کو اس وقت ذہنی ہیجان میں مبتلا رکھنے کے اندر پاکستان کے اندر وہ صحافی مافیا جو اربوں کھربوں روپے کا بینیفیشری ہے, میں اس بات کو ثابت کروں گا آپ کے سامنے, میرے ہاتھ ڈاکومنٹ لگ جائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح نظام ان کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچا رہا ہے اور پہنچاتا ہے. یہ بات میں آپ کو ثابت کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یوتھڑ ہیں یا یوتھڑ جرنلسٹ ہیں یا یوتھڑ اینکرز ہیں, یار میں یوتھڑ انی دفعہ کہہ گیا, حالانکہ میں کہنا ہی نہیں سی, ٹھیک ہے. چلے یہ جو عمران خان کی بیوائیں ہیں چلے وہ تو زندہ ہے, بیوہ تو مردہ دی ہوتی ہے. یہ جو قدوسی صاحب کی بیوائیں ہیں, ایسے کر لیں, یہ جو قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں جنہوں نے کل ماتم برپا کیا ہوا تھا, اس طرح کی ایک بیوہ میرے ہتھے بھی چڑھ گئی. تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں وے فارورڈ کیا ہے. تو کہنے لگے کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ جو جیتے ہیں ان کو ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. میں نے کہا کیسے کیا جائے, آپ فرمائیے, حکم فرمائیے. دوبارہ انتخابات کروا دیے جائیں. نہیں دوبارہ انتخابات نہ کروائے جائیں. میں نے کہا پھر کیا راستہ ہے بتائیے. وہ جناب جو جتنے جیتے ہیں, مطلب میں نے کہا آپ کا خیال ہے کہ وہ 190 سیٹیں ان کو دے دی جائیں. انہوں نے کہا جی ظاہر ہے کہ وہ جیتے تھے تو ان کو دے دی جائیں. تو میں نے کہا کہ کیسے دے دی جائیں. عذرداری تو انہوں نے صرف 22 کے اوپر فائل کی ہے, نہیں 200 سے زیادہ اپلیکیشنیں فائل کی ہیں. میں کہ چپ کر ماما. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ جیورسڈکشن کے اندر اپنے انتخابی نتائج کو چیلنج کر کے دھمالیں ڈالنا اور انگلی کے نشان بنانا سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے. سلمان اکرم راجہ کو کھبے ہاتھ کی چپیڑ پئی ہوئے, منہ اس کا دوسری طرف لگ جائے, ساری عمر پریکٹس کرتا رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ ریلیٹو جیورسڈکشن ہوتی ہے جس عدالت کی, اس عدالت میں جا کے عرضی ڈالی جاتی ہے. انتخابی نتائج کے خلاف عذرداری یا جو اعتراض ہے وہ آپ نے ظاہر کرنا ہے الیکشن ٹریبیونل کے سامنے یا الیکشن کمشنر کے سامنے. تو آپ ہائی کورٹ میں گئے ہیں ریٹ کے اندر, تو ہائی کورٹ نے کیا کہنا تھا, انہوں نے کہا جی متعلقہ کورٹ میں جائیں. ہائی کورٹ نے یہی کہہ کے قدوسی صاحب کی ان بیواؤں کو فارغ کیا نا کہ جاؤ بھائی متعلقہ کورٹ پہ جائیں, متعلقہ فورم پہ جائیں. جب آپ کی درخواست وہاں پہ مسترد ہو جائے یا آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو پھر آپ ہماری طرف آ جائیے گا. تو یہ بات جو تھی, اب انہوں نے کہا جی 200 درخواستیں فائل کی یا 200 سے زائد. میں نے کہا بھائی متعلقہ عدالتوں کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے صرف 22 مقدمات داخل کیے گئے ہیں. اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ 22 کے 22 مقدمات کے اندر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو جاتا ہے تو پھر بھی 180 مکمل نہیں ہوتی, نہ سادہ اکثریت مکمل ہوتی, کیونکہ 82 رہ گئی ہیں آپ کی نشستیں. تو اگر وہ 22 میں لا دی جائیں تو 104 ہو جائیں گی. پی ایم ایل این پھر بھی آپ سے زیادہ رہے گی, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر نہیں میں نے کہا آپ چیک کر لیجئے, جا کے کسی سے پوچھ لیجئے, کسی پڑھے لکھے بندے سے جس کو متعلقہ لا کا پتہ ہو, اور بیٹھ کے بڑی کمپریہنشن کے ساتھ اتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور بونگیاں مارتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آپ کو اپنے حقائق چیک کرنے پڑ جاتے ہیں. یار میں کہیں غلط نہ ہوں, ٹھیک ہے, میں کہیں غلط نہ ہوں. نہیں یار ساری عمر میں یہی کام کرتا رہا ہوں, یہی قانون پڑھتا رہا ہوں, یہی قانون رپورٹ کرتا رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے اس کا. یار کل ہی ایک کیس میں پڑھ رہا تھا کہ وہ متعلقہ فورم کی طرف رجوع کرنے کی بات کی گئی ہوئی تھی اس کے اندر. تاہم اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی بس جی ملک کے حالات خراب ہو گئے, ملک کے اندر تباہی پھر گئی ہے, بیڑے غرق ہو گئے ہیں. حافظ کو فوری طور پہ جا کے عمران احمد خان نیازی سے جیل میں ملنا چاہیے, ملاقات کرنا چاہیے, ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ٹمکانا ہو جائے گا. ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں,
اور بند ہوتی ہوئی دکانوں کے اوپر یہ جل بن مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں. آپ نے ان کا تڑپنا انجوائے کرنا ہے آپ نے بس. ٹھیک ہے, کاشف عباسی سے لے کے آسما چودھری تک آپ نے ان کا تڑپنا انجوائے کرنا ہے. اور انجوائے کرنے کا فارمولہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. گرمیوں کے دن آ گئے ہیں, وڈی بوتل تے چپس دا وڈا پیکٹ ہے. آئے ہائے ہائے, بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. انجوائے کرنا ہے آپ نے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.